السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک یا شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں خوبصورت بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس زمانے میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، معاملات درست ہوں، اخلاق لوگوں کے پاکیزہ ہوں، لیکن ان تین چیزوں کو چاہنے کے لیے لوگ محنت ہر زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں، محنت ہر زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ جب محنتیں زمانے کے اعتبار سے ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دعوت اور اصلاح کے اصول اور ضابطے وہ زمانے کے اعتبار سے مرتب کیے جائیں کہ بھئی عوام کیا چاہتے ہیں۔ میری بات توجہ سننا، بول عوام کیا چاہتے ہیں؟ لوگ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاملات کی درستگی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے نئے نئے طریقے، نئے نئے تجربے، نئے تجربے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو معاشرے کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی اور معاملات کی صفائی، تو ان تین لائنوں میں اصلاح کے لیے ہمیں پلٹ کر جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے طریقے اصلاح کی طرف۔ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے کبھی سدھر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے کبھی سدھر نہیں سکتے اور ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ وہ نہ کریں جو اس امت کے پہلو نے کیا ہے، اس امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اصلاح اور تربیت کے لیے، منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پلٹ کر اس طریقے محنت کی طرف آنا پڑے گا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے۔ وہ جوہد کیا ہے؟ وہ جوہد کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے تو دین قائم ہو جائے گا۔ اس زمانے کا خیال لوگوں کا یہ ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ دین کی محنت مسلمانوں کے جان اور مال کو کھپانے کے راستے سے ہٹ کر مسلمان کا وقت اور اس کی جان اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو محنت کی کا جوہر رکھا ہے وہ سب کا سب خرچ ہو رہا ہے دنیا پر، اور دنیا کا بہت تھوڑا سا حصہ وہ خرچ ہو رہا ہے دین کی نشر و اشاعت پر، وہ خرچ ہو رہا ہے دین کو پھیلانے پر۔ میری بات توجہ سننی ہوگی، مسلمان براہ راست جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، یہ براہ راست ہدایت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے، اور دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لیے، دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لیے۔ اتنا مال دین کی نسبت پر خرچ کر دو، اتنا مال دین کی نسبت پر خرچ کر دو۔ لوگ دین پر خرچ کرنے کے لیے دنیا کمانے کو دین سمجھتے ہیں، لوگ دین پر خرچ کرنے کے لیے دنیا کمانے کو دین سمجھتے ہیں۔ میری بات توجہ سننا، لوگ دین پر خرچ کرنے کے لیے دنیا کمانے کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت فرماتے تھے کہ کبھی بھی امت میں دین ملک و مال کے راستے سے نہیں آئے گا، ملک و مال کے راستے سے نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پولیس والے ہمارا ساتھ دے دیں، پولیس والے ہمارا ساتھ دے دیں، اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے پولیس ہمارا ساتھ دے دے، حکام ساتھ دے دیں، یا اس کے لیے اتنا مال ہمیں مل جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ میری بات یاد رکھو، جب بھی یہ امت ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر سوچے گی تو امت ہدایت پر آ نہیں سکتی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے صرف دین نہیں لائے بلکہ دین کی محنت بھی لائے، دین کی محنت بھی لائے۔ ایک طریقہ جہد ہے، اس طریقہ جہد، اس طریقہ محنت کا پابند ہونا، یہی امت کی اصلاح اور امت کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ ایک خیال ہی پیدا ہو گیا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دو تو ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور یہ کہنا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں، دیکھو جس طرح ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح اللہ سے ہدایت کے لینے کے راستے اور طریقے بھی، ضابطے بھی متعین ہیں، ہدایت کے لینے کے ضابطے طریقے بھی متعین ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت اور تربیت کے لیے اس امت کو اصل میں مسجد والا بنایا تھا، اس کو مسجد والا بنایا تھا۔ مسجد تھی اللہ سے ہدایت لینے اور تربیت حاصل کرنے کی جگہ، کیونکہ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا، دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا، یہ ہے دلوں کی اصلاح کا اور ہدایت کا حاصل کرنے کا راستہ۔ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا، یہ چیز دور صحابہ میں اتنی عام تھی کہ جہاں بھی جا کر دعوت دیتے تھے انہیں دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آتے تھے، دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاتے تھے۔ ایک جنگل کا بھیڑیا بھی اس کوشش میں ہوتا تھا کہ کس طرح اس جنگل میں پھرنے والے چرواہے کو مسجد میں بھیج دوں۔ ایک بھیڑیا درندہ، اس کی بھی کوشش یہ ہوتی تھی کس طرح اس چرواہے کو جنگل سے مسجد میں بھیج دوں۔ چنانچہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے دور کسی جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا نکلا، اس نے بکری کو پکڑ لیا۔ بکری کے پکڑنے کا مقصد تو چرواہے کو متوجہ کرنا تھا
چرواہے کو توجہ کرنا، کہ یہ پوری طرح متوجہ ہوگا میری طرف، تب میں اسے بات کروں گا، تب میں اسے بات کروں گا، یوں نہیں چلتے چلتے کان میں بات ڈال دو، نہیں، تم مدعو کو پوری طرح متوجہ کرو۔ چنانچہ جب دیکھا چرواہے نے کہ بھیڑیے نے بکری کو پکڑا ہوا ہے، تو چرواہے نے کوشش کی اس سے بکری کو چھڑانے کی۔ جیسے ہی وہ چھڑانے لگا، بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا اور انسانی زبان میں چرواہے سے یوں کہا بھیڑیے نے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، آپ نے چھین لیا۔ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، آپ نے چھین لیا۔ اللہ نے رزق دیا مجھے، آپ نے چھین لیا۔ چرواہا کہنے لگا ارے تعجب کی بات، بھیڑیا انسان زبان میں بات کر رہا۔ بھیڑیے نے کہا مجھے تعجب اس پر نہیں ہے، مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے انسانی زبان بلوا رہے، مجھے تو تعجب اس پر ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو نبیوں کے قصے سنا رہے تو یہاں جنگل میں کیوں پھر رہا؟ یہاں جنگل میں کیوں پھر رہا؟ جا مدینہ منورہ اور جا وہاں مسجد نبوی میں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں۔ روایت میں ہے وہاں سے چرواہے نے بکریوں کو ہکایا سیدھے مدینے کی طرف، وہاں کہیں بکریوں کو ایک جگہ محفوظ کیا اور خود آپ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا بھیڑیے کا۔ آپ نے اعلان کر کے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اس دیہاتی سے، چرواہے سے، کہ جو واقعہ پیش آیا ہے سب کو سناؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سارے ماحول کی اصلاح کے لیے اور سارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بجائے نئی نئی ترکیبیں سوچنے کے، یہ سوچنا چاہیے کہ دور نبوت میں تربیت کا کیا طریقہ تھا، دور نبوت میں تربیت کا کیا طریقہ تھا، کیا اعمال تھے، کیا ماحول تھا وہ جس میں نئے آنے والوں کو رکھا جاتا تھا اصلاح و تربیت کے لیے۔ اس زمانے میں امت کے تصور سے بھی یہ بات ختم ہو گئی کہ تربیت کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، امت کے تصور سے بھی بات ختم ہو گئی، اور ان تربیت کے ضابطوں سے اتنی دوری ہو گئی کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ لوگ ان تربیت کے طریقوں سے اور ضابطوں سے انکار بھی کرنے لگے، اتنی دوری ہوئی تربیت کے ضابطوں سے اور تربیت کے اصول اور اعمال سے، اتنی دوری ہوئی کہ لوگ اس کی مخالفت پر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، آپ کا معمول رہا ہے کہ آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے، تاکہ یہاں فرشتوں کے پروں میں رہ کر اور یہاں اللہ کی رحمت میں اور ان اعمال کے ماحول میں رہ کر ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں۔ یہ مولوی صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے۔ وفد ثقیف نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ ہم 3 سال تک اپنے بتوں کو نہیں توڑیں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، آگے بڑھ جاؤ نا،
ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو کہ مسجد کے ماحول میں رہنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا، کہ مسجد میں رہنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا۔ یہ ہمارے مسجد کی خاصیت ہے، یہ ہمارے مسجد کی خاصیت ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا۔ ایک سے چوری ہو گئی، آپ نے چور کو مسجد میں رکھا تاکہ مسجد کا ماحول اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے۔ جتنے بھی منکرات ہیں ان منکرات سے روکنے کا اور ان منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ان کو معروفات کے ماحول میں لے آؤ، گناہ کے ماحول سے نیکیوں کے ماحول میں لے آؤ، کیونکہ منکر کے ماحول کو بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ہم منکر کو بدلنے کے لیے منکر سے لڑتے ہیں یا منکر کرنے والوں سے لڑتے ہیں، منکر کرنے والوں سے لڑتے ہیں، یوں چاہتے ہیں کوئی ایسی طاقت ہو، کوئی ایسی طاقت ہو جس طاقت سے منکرات کو ختم کیا جائے۔ منکر کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال، سنو غور سے، منکر کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال منکر کرنے والوں میں اصرار پیدا کرے گا، منکر سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال منکر کرنے والوں کے اندر ضد پیدا کرے گا۔ کیا پیدا کرے گا؟ ضد پیدا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں منکر سے محبت ہے، انہیں منکر سے محبت ہے، کہ لوگوں کو منکرات سے محبت ہے۔ جب ان کو منکر سے روکا جاتا ہے تو ان کے اندر اپنے منکر سے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہ منکر سے روکنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں، بلکہ منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ معروفات کے اندر منکرات سے روکنے کی طاقت ہے۔ اللہ نے معروفات میں منکرات سے روکنے کی تاثیر رکھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً منکر سے روک دے گی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ منکر کو روکنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ جو طاقت منکرات سے روکنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، اس طاقت کو، اس وقت کو معروفات پر لانے کے لیے استعمال کر لو تو منکرات ختم ہو جائیں گے، منکرات ختم ہو جائیں گے۔ اس طاقت کو لوگوں کو معروفات پر لانے کے لیے استعمال کرو تو منکرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم منکر کو ختم کرنے کے لیے بجائے معروفات پہ لانے کی کوشش کرنے کے، منکر سے روکنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ منکر سے روکنے کے لیے لاحول پڑھو، منکر سے روکنے کے لیے منکرات سے مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں، منکر سے روکنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ انہیں معروفات پر لے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور اصلاح کے لیے امت کو مسیح سے جوڑا تھا، بلکہ اس بات کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ جو آدمی جس ماحول میں ملے اس کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لایا جائے۔ یہاں تک قرآن نے کہا کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ چاہے، کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ جب ایک مشرک کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر مشرک بھی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انفرادی دعوت دینے کا ایسا اہتمام اور ایسا اتنی اہمیت تھی اس کی، بلکہ ہمارے ایسا فرماتے تھے
کہ انفرادی دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا، انفرادی دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا، فرماتے تھے میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے، کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور واپس جانے لگے تو اس کو چاہیے نماز توڑ کر پہلے اس کو روک لے۔ اگر یہ رکنے والا ہے تو نماز پوری کر لے، اگر جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نماز پڑھ لے۔ انفرادی دعوت کی اہمیت میں حضرت کا ملفوظ چھپا ہوا ہے ملفوظات میں۔ انفرادی دعوت صحابہ کرام کا ایسا معمول تھا کہ جو جہاں جس حال میں ملتا اس کو دعوت دینے کا تقاضا پیدا ہوتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بات کے پھیلانے کے پہنچانے کے ذرائع اتنے ہو گئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت تو پہنچانی تو ہے نا، وہ پہنچا دیں۔ دعوت دین کی بات پہنچانے کو نہیں کہتے، خود جا کر دعوت دینے کو دعوت کہتے ہیں۔ اصل سمجھنا چاہیے اس کو، کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ سنت نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خود دعوت دیتے جا کر، یہ جہاں آپ نہیں جا سکے وہاں آپ نے صحابہ کو بھیجا، وہاں آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ دیکھو بات یاد رکھو، نبوت کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں، اور جب آدمی دعوت دینے کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس تکلیف کو دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن خود جا کر دعوت دینے سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے دین کی بات کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے نبوت کی لائن کی اذیتوں سے خالی ہیں۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی، وہ سب طریقے نبوت کی لائن کی اذیت سے خالی ہیں، یہ پکی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی طریقے، جتنے بھی قسم کے آلات اور ذرائع پوری دنیا میں بات کے پہنچانے کے لیے استعمال کیے جائیں، وہ تمام کے تمام طریقے خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نبوت کی لائن کی اذیتوں سے بھی خالی ہیں اور نبوت کی لائن کے انوارات سے بھی خالی ہیں۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت داعی کی تکلیفوں کو مدعو کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں، داعی کی تکلیف کو مدعو کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ اگر ہم دعوت دینے میں رواجی طریقوں پر پڑ گئے تو دعوت کی لائن کی اذیتیں اور دعوت کی لائن کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، دعوت کی لائن کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم یوں سوچیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، یا خدا نہ کرے یوں بھی کہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے یہ بھی طریقہ ہے، تب بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دانت صاف کرنا مقصود ہے، چاہے مسواک کر لو چاہے برش کر لو، چاہو مسواک کر لو چاہے برش کر لو، کہ نہیں، برش مسواک کا بدل کبھی نہیں بن سکتا، مسواک ہی سنت ہے۔ میری بات یاد رکھو، مسواک ہی سنت ہے۔ اگر کوئی برش سے دانت صاف کر لے، اگر کوئی برش سے دانت صاف کرے، یوں کہ بھائی اس زمانے کا طریقہ وہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، یا یوں بھی کہتے کہ چاہو ایسا کر لو چاہو ایسا کر لو، تو یہ طریقہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مسواک کے 70 فائدے برش سے حاصل نہیں ہوں گے، پکی بات ہے۔ موت پر کلمے کا یاد آنا مسواک پر ہوگا، موت پر کلمے کا یاد آنا مسواک کے استعمال پر ہوگا، برش پر نہ ہوگا۔ بلکہ فرشتے کا منہ سے منہ لگا کر مزید تلاوت کرنے کا جو تقاضا فرشتہ کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے تلاوت کرنے والے کو اور قرآن زیادہ پڑھنے کی، اس کا جو وعدہ ہے وہ مسواک کے ساتھ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں،
یہ مت کہو یہ بھی طریقہ ہے یہ بھی طریقہ ہے. بعض لوگ تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ رواجی طریقوں کو ہی اصل سمجھیں گے کہ بھائی یہ طریقے اس زمانے کے تھے اب نہیں چلیں گے. اور میں عرض کر چکا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قول کہ اس امت کے بعد والے تربیت پا نہیں سکتے امت جب تک وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نہیں کیا ہے. تو میرے دوستو بزرگو عزیزو بات ساری یہ تھی کہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لانا یہ اصل تھا. حضرت حکم بن کیسان رضی اللہ عنہ صحابی اسلام میں بھی آئے نہیں تھے. صحابہ نے دعوت دی انہوں نے اسلام سے انکار کیا. اسلام سے انکار کیا. جب صحابہ انہیں قتل کرنے لگے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی نے حکم بن کیسان کو امان دے دی. اس کو امان دے کر اپنے ماحول میں لے چلو. امان دے کر ماحول میں لے چلو. اللہ کی شان. وہاں انکار کیا اسلام سے. حضرت مقداد ان کو دعوت دے کر لے آئے مسجد نبوی میں اور لا کر حوالے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ان کو دعوت دیں. آپ لے کے بیٹھے سمجھاتے رہے اور یہ اسلام سے انکار کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنہا بیٹھے بیٹھے کتنا سمجھا چکے اور آپ تھک گئے اور یہ تیار نہ ہو. حضرت عمر نے سوچا کہ بھئی اتنا کہہ لیا ذمہ داری تو پوری ہو گئی اب اگر نہیں مانتا تو اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے حکم بن کیسان کو میرے حوالے کیجئے میں اسے قتل کروں تاکہ یہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاوے. یہ اسلام ایمان کبھی نہیں لائے گا. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں اور آپ کی تکان کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کو جو بات صحابہ کی پسند نہیں آتی تھی اس سے آپ اعراض کر لیا کرتے تھے اور صحابہ اس سے ہی اپنی غلطی سمجھ لیا کرتے تھے. صحابہ غلطی سمجھ لیا کرتے. عجیب بات ہے ہمارا حال یہ ہے ایک سے آج ملاقات ہو گئی دوبارہ نہ ہوگی. آج اس محلے میں گشت ہو گیا پوچھیں گے آ کر اتنا عرصے سے گشت ہو رہا ہے اب کیا کریں. حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جب داعی کی قربانیاں اللہ کے یہاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیتے ہیں. یا ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں یا راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ دعوت دیتے رہے حضرت عمر کی بات کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دی یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو میرے ایک بندے کو جہنم سے بچانے کا اس کے اندر کیا شوق کیا جذبہ ہے. اس کے اندر کیا جذبہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو عمل کے ماحول میں رکھتے عمل کے ماحول میں رکھتے. حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے. ایسے ہی سوام بن اسال آپ نے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا. ایک دن گزرا پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے. عرض کیا کہ یا آپ مجھے قتل کر دیں یا مال لے کر مجھے چھوڑ دیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا. فرمایا صحابہ سے ابھی اس کو مسجد کے ماحول میں اور رہنے دو. ایک دن اور گزر گیا. پھر فرمایا سمامہ کیا ارادہ ہے. کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا یا مجھے قتل کر دیں یا مجھ سے مال لے کر مجھے چھوڑ دیں. فرمایا صحابہ سے اسے ابھی اور رہنے دو مسجد میں. تیسرا دن گزرا. تیسرا دن ہوا پھر آپ نے پوچھا
سمامہ کیا ارادہ ہے؟ یہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ مجھے قتل کر دیں یا مال لے کر مجھے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو اس کے مسجد کے 3 دن پورے ہو گئے، مسجد کے اس کے 3 دن پورے ہو گئے، اب اس کو کھول دو، اس کو کھول دو۔ جیسے وہاں سے کھولا یہ فوراً باہر نکلے مسجد سے، فوراً باہر نکلے مسجد سے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور آ کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی مجھے آج یہ کرنا ہے کہ جو آدمی 3 دن سے یہ کہہ رہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، مسجد کا ماحول ایسے ضدی کافر کو بھی اسلام میں داخل کر دے تو وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ اس زمانے کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ دعوت ہے ہی صرف غیروں کے لیے، حالانکہ ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا حکم ہے، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی جگہ مسجد ہے، یہ یقینی بات ہے۔ صحابہ کے طریقوں کی طرف جاؤ، کام وہاں سے سمجھ میں آئے گا، کام وہاں سے آئے گا سمجھ میں۔ صحابہ کے طریقوں کی طرف آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے صحابہ پر اور کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، اب رب پر ایمان لائیں گے، اور یہ فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو، یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے لوگوں سے کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول بھی یہ تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں آؤ، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجد میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے ایمان سیکھنے کی بنیاد پر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ امت کو غفلت کے ماحول سے نکالنے کے لیے ملاقاتیں ہیں، امت کو غفلت کے ماحول سے نکالنے کے لیے ملاقاتیں ہیں کہ اس ماحول سے نکالو اور عمل کے ماحول میں لاؤ۔ بات یہاں سے نہیں آئے گی، ایک نہیں سینکڑوں قصے صحابہ کے ہیں، سینکڑوں قصے سینکڑوں قصے صحابہ کے ہیں کہ مسجد کے ماحول سے کیسے دل پلٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا ایسا اجتماعی ماحول بنایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا ایک ایسا اجتماعی ماحول بنایا تھا کہ اس ماحول میں برے ارادے سے آنے والا بھی بدل جایا کرتا تھا۔ عمیر بن وہب مکے کے چند مشہور شیاطین تھے، ان میں سے ایک عمیر بن وہب بھی تھا۔ مکے والے نے کہا عمیر تم یہ کام کر سکتے ہو کہ کسی طرح جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ عمیر نے کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مکے والوں نے کہا تم بچوں کی طرح بے فکر رہو، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی کے سارے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں، تم جاؤ۔ غلام سے تلوار تیز کرائی، عمیر بن وہب تلوار لے کر سیدھے مدینے پہنچے اور یہ کہا مکے والوں سے کہ ابھی خوشخبری آنے والی ہے، ابھی خوشخبری آنے والی ہے، میں جاتی آپ پر حملہ کروں گا، آپ کو قتل کر دوں گا۔ وہاں پہنچے، عمر رضی اللہ دیکھ لیا کہ عمیر آیا ہے
اور اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عمر بن وہب کے تلوار کو اس کے گریبان کے ساتھ پکڑ لیا. آپ کی طرف لانے لگے. میں کہ عمر اسے گریبان چھوڑو، گریبان چھوڑو اس کا. یہ سکھلایا کہ تمہارے پاس کوئی آدمی کسی بھی ارادے سے آئے، تمہارے پاس کوئی آدمی کسی بھی ارادے سے آئے تم اس کا اکرام کرو، تم اس کا اکرام کرو. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اگر کسی کے بارے میں بھی دل میں انتقام کا جذبہ ہے، دل میں انتقام کا جذبہ ہے، تو انتقام کا جذبہ رکھنے والا وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا کرتا. انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی ابو جہل نے ستایا، آپ نے حضرت اکرمہ کے آنے پر فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو اس کے باپ کو برا مت کہنا، اس کے باپ کو برائی سے ذکر مت کرنا اس کے سامنے. دیکھو تو کتنا ستایا ابو جہل نے. لیکن اکرمہ آئے تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اکرمہ آ رہے ہیں، ان کا اکرام کرنا ہے، اور اس کے باپ کی کسی بات کا ذکر بیٹے کے سامنے ہرگز نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مزاج تھا کہ آنے والوں کا اکرام کیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر اس کا گریبان چھوڑو. فرمایا عمر آگے آ جاؤ. آگے بلا کے بٹھایا. کیسے آنا ہوا؟ اس ماحول میں آ کر ہر آدمی کا دل اندر سے بدل جاتا تھا. کہنے لگے کہ میں تو بھائی کو لینے آیا. فرمایا تلوار کیوں لائے؟ تلوار کیوں لے کر آئے؟ کہنے لگے ان تلواروں نے تو کوئی فائدہ نہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ عمیر سچی بتلاؤ تم مکہ مکرمہ سے کیا مشورہ کر کے چلے؟ مکہ مکرمہ سے کیا مشورہ کر کے چلے؟ عمیر بن وہب نے فوراً کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. وہاں مکے والے انتظار کر رہے اب کوئی خبر آئے، اب کوئی خبر آئے. بہت دن کے بعد کوئی گیا مکہ مکرمہ تو اس سے کہا کہ ہاں بھائی وہ عمیر بن وہب گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیا ہوا اس کا؟ کہنے لگا کہ جو ان کو قتل کرنے گئے تھے وہ تو وہاں جاتے ہی ان کے دین میں داخل ہو گئے. وہاں جاتے ہی ان کے دین میں داخل ہو گئے. میں اس لیے عرض کر رہا کہ آپ حضرات ایسا ماحول بناویں مسجد کے اندر 24 گھنٹے اعمال کا. اکثر حضرت فرماتے تھے کام کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اجتماعی ماحول قائم کریں قربانیوں سے. یہ نہیں گشت کر لیا، دین کی بات پہنچا دی اور تبلیغ ہو گئی. نہیں، حضرت فرماتے تھے کام کرنے والے پہلے قربانی دے کر ایک ماحول قائم کریں. اس عمل کے ماحول میں آنے والے ہدایت پائیں گے. فتح مکہ کی رات میں صحابہ کرام رات کے قیام اور تہجد پر ایسا اجتماعی ماحول بنائے ہوئے تھے کہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، حالانکہ خود حضرت حمزہ کی شہادت ایسی ہوئی تھی کہ مشرکین بھی چہرے کو بگاڑنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہندا نے اس پر بھی غصہ اتارا کہ کلیجہ چبایا، کلیجہ نکال کے چبایا. اللہ کی شان. مسجد میں اعمال عبادت کا ماحول اتنا مؤثر ہے، مسجد میں اعمال عبادت کا ماحول اتنا مؤثر ہے کہ ہندا جیسی سخت دل عورت جو حمزہ کا کلیجہ چباوے، اللہ نے اس منظر سے اس کو بھی ہدایت دے دی. اس نے منظر دیکھا صحابہ کا کہ رات کو سب دعوت دے عبادت میں اور ذکر و دعا میں ہندا نے اسلام قبول کر لیا. ابو سفیان نے کہا بھی کہ تو اسلام سے انکار کرتی تھی، تجھے کیا ہوا؟ ہندا نے کہا ابو سفیان
تو نے منظر نہیں دیکھا رات کے بعد کہ جو میں نے دیکھا. میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے اصل گشت کا مقصد یہ ہے کسی طرح مسلمان مسجد کے ماحول میں آوے. تم گشت کو بات پہنچانے کا ذریعہ نہ سمجھو، بلکہ گشت کو عمل کے ماحول میں لانے کا ذریعہ سمجھو. گشت کو عمل کے ماحول میں لانے کا ذریعہ سمجھو. گشت عمل کے ماحول میں لانے کے لیے ہے. کس ماحول میں آؤ؟ یہ حدیث میں آتا ہے مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے، اور اللہ تعالی نے اس جہاد پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے. ہدایت کے لینے کی جگہ مسجد ہے. ہدایت کے لینے کی جگہ مسجد ہے. دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاؤ. یہاں آنے کا سب سے بنیادی مقصد ایمان سیکھنا ہے. ایمان سیکھنا ہے. یہاں لانے کا مقصد ایمان سیکھنا ہے. مسجد میں آنے والوں کو کلمے کے الفاظ درست کراؤ، اور جتنا مسجد سے باہر پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان تمام نقشوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین یہاں دلاؤ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگوں کو جمع کر کے یہاں جنت کے، دوزخ کے تذکرے اور قبر حشر کے تذکرے اور اللہ کے احکام کے تذکرے کرنا، یہی اصل ایمان کے حلقے ہیں. یہی اصل ایمان کے حلقے ہیں کہ اس ماحول میں لا کر اللہ کے گھر میں لا کر اللہ کا تعارف کراؤ. دیکھو یاد رکھو، جہنم کی وعیدوں کا یقین اور خوف جو اصل پیدا ہوگا اور وعدوں کے پورا ہونے کا یقین جو پیدا ہوگا وہ اصل اس ماحول میں ہوگا. وہ اصل اس ماحول میں ہوگا. میں کیسے سمجھاؤں؟ تم انفرادی طور پر اپنے گھر میں لیٹ کر کتاب پڑھ رہے ہوگے. انفرادی طور پر اپنے گھر میں لیٹ کر کتاب پڑھ رہے ہوگے. تمہارے معلومات تک علم آ سکتا ہے، تو معلوم ہو سکتا ہے جہنم کیا ہے. میری بات توجہ سننا. صرف معلومات کی حد تک جنت دوزخ کو سمجھ لینا یہ ایمان نہیں کہلاتا. صرف معلومات کی حد تک جنت دوزخ کا علم حاصل کر لینا یہ علم نہیں کہلاتا، بلکہ ایسے ماحول میں لاؤ جہاں بات سن کر دل متاثر ہوں. اور یہ یقینی بات ہے. یہ جب تک غیب کی چیزوں کا مسجد کے ماحول میں نہ ہو، جب تک غیب کی چیزوں کا تذکرہ مسجد کے ماحول میں نہ ہو، اس وقت تک یقین دل میں بنے گا نہیں. یہ یقینی بات ہے. اس لیے کہ مسجد سے باہر کا ماحول وہ غفلت کا ماحول ہے. یقینی بات ہے. ملائکہ غیب میں ہیں. غیب کا سارا علم فرشتہ لے کر آیا ہے. ملائکہ غیب میں ہیں. غیب کا سارا علم فرشتہ لے کر آیا ہے. جب تک ان فرشتوں کے پروں میں رہ کر بات نہیں سنو گے اس وقت تک بات یقین میں اترے گی نہیں. یہ سمجھنا چاہیے. جو میں کہہ رہا اس پہ غور کرو، کیونکہ صحیح روایت میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پڑوس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. سب سمجھتے تھے اگر مرغی کے پروں کی تاثیر سے انڈوں میں حیات پیدا ہو سکتی ہے تو فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور کیوں نہیں آئے گا؟ ہدایت کا نور دلوں میں کیوں نہیں آئے گا؟ اگر مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آ سکتی ہے تو فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور کیوں نہ آئے گا؟ اصل بات یہ تھی دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کو مسجد میں جمع کر کے آپ جہنم کی عذاب اور جنت کی نعمتیں آپ بیان فرماتے، اور صحابہ انہیں یقین کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ نے فرمایا جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ سنو، ایک صحابی کہنے لگے کہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے دنیا کے پتھر ہوتے ہیں۔ پتھر اسے کہیں جسے ایک آدمی اٹھا لے، پتھر کتنا بڑا ہو جسے ایک آدمی اٹھا لے۔ ہمیں کہ نہیں، جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے، دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا۔ ٹھیک ہے، آگے میں بات ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابی کو اس کا اتنا یقین ہوا کہ ان کے دل میں ایسا خوف بیٹھ گیا کہ وہ صحابی یہ بات سن کر وہی بے ہوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، سینے میں حرکت تھی، فرمایا صحابی سے کہ کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اسی کی خصوصیت ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن میں یہ ہے، اللہ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ جو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرے گا اور جو بھی اللہ کے سامنے حاضری کا خوف رکھے گا، اللہ کا اس سے یہی وعدہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے سیکھنے کی اصل جگہ مسجد کا ماحول ہے، دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاؤ، دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاؤ، یہاں لا کر ایمان سیکھ لاؤ، یہاں لا کر ایمان سیکھ لاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی دیکھو جس گھر میں تم جاؤ گے اس گھر کا تاثر پیدا ہوگا، اس گھر کا تاثر پیدا ہوگا، اللہ کا تاثر پیدا ہوگا اللہ کے گھر میں آنے کی وجہ سے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایمان مسجد میں سکھلایا جاتا تھا، اس لیے صحابہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مسیح کی طرف آتے تھے، مسائل کے حل کے لیے مسیح کی طرف آتے تھے، صحابہ مسائل کے حل کے لیے مسیح کی طرف آتے تھے۔ دیکھو جتنے بھی نظام کائنات میں جس طرح کا بھی تغیر لانا ہو اس کا تعلق مسجد سے تھا۔ اب تو موسم کو بدلنا یا بارشوں کا رکوانا یا برسوانا، یہ اس زمانے میں اجتماعی طور پر مسلمانوں کے تصور سے بھی یہ بات نکل گئی کہ ہم اللہ سے اپنی مرضی کے مطابق موسم، اپنی مرضی کے مطابق بارش، اپنی مرضی کے مطابق کھیتیاں، اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک کام بھی کر سکتے ہیں، اس کا تصور بھی۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق بارش کروائے یا رکوائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر مسلمان دین کے کسی حکم پر چلنا چاہے اور حکومت قانون بنا دے، حکومت قانون بنا دے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو مسلمان یہ کہ بیٹھ جائے گا کہ بھائی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ میری بات یاد رکھیو، اس زمانے کا مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اکثریت میں ہوتے تو پھر ہم دین پر چلتے، اگر ہم اکثریت میں ہوتے تو دین کا حکم پورا کر لیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مسلمان کو جتنے دین پر چلنے کا اختیار ہے، اگر اتنے دین پر اکثریت میں ہو کر بھی نہ چلے تب بھی اللہ رب العزت مسلمان کو اختیارات نہیں دیں گے۔
تبھی اللہ مسلمان کے اختیارات نہیں دیں گے. اور اگر یہ اقلیت پر ہوتے ہوئے اتنے دن پر چلیں جتنے پر چلنے کا نہیں اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ ان اقلیت میں ہوتے ہوئے اکثریت پر غالب کریں گے. یہ کہہ دے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، قانون یہ ہے، کیا بات ہے. ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی یوں کہے کہ جی میں تو یوں چاہ رہا ہوں کہ یوں کر لوں مگر میری بھینس نہیں چاہ رہی ہے، میری بھینس نہیں چاہتی ایسا ہو، میں تو چاہ رہا کہ ایسا ہو جائے لیکن میری بھینس نہیں چاہتی. میں تو چاہ رہا تھا کہ یوں ہو جاوے لیکن میرا بیل نہیں چاہتا. ارے تیری بھینس کے بیل کے چاہنے سے تیرے مسئلے کا کیا تعلق؟ میں کیا کس طرح سمجھاؤں؟ ایک مسلمان کی زبان پر یہ آنا کہ اگر حکام یوں چاہتے تو یوں ہو جاتا، خدا کی قسم بالکل ایسا ہے جیسے یہ کہنا کہ اگر میری بھینس چاہ لیتی تو یہ کام ہو جاتا، میری بھینس چاہ لیتی تو یہ کام یوں ہو جاتا. خیر یوں کہے گا کہ ذرا میں اپنی بھینس بدل کے دیکھتا ہوں، بھینس کے بدلنے سے کام بن جائے گا. بس یاد رکھیے میری بات، اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ کالانعام کہ چوپاؤں کی طرح ہیں، چوپاؤں کی طرح جس نے امیدیں کیے ہوئے ہو یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، یہ چوپاؤں کی طرح پکی بات ہے. ان اللہ کالانعام چوپاؤں کی طرح ہیں جو بھی اپنے کسی مسئلے کا حل حکام میں تلاش کرے گا اللہ اس کو حکام کے حوالے کریں گے، دنیا کے مسائل میں بھی دین کے مسائل میں بھی، دینی مسائل میں بھی اور دینی مسائل میں بھی نہیں. بلکہ حضرت فرماتے تھے ہم گشتوں کے ذریعے مسلمان کو ہر شعبے سے، تجارت سے، سرمایہ داری سے، زراعت سے، سیاست سے، ہر شعبے سے مسلمان کو اس لیے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر میں آ کر باہر کے نقشوں کا انکار کرے. اللہ کے گھر میں آ کر تو میری بات تو سنو، اگر مسلمانوں کو کسی وزیر سے ملاقات کا موقع مل جاوے، کسی وزیر سے ملاقات کا موقع مل جاوے اور وہاں بیٹھ کر وزیر کے پاس بیٹھ کر یہ کہیں کہ وہاں جو فلاں فقیر ہے، فلاں فقیر ہے اس سے ہمارا کام ہو جائے گا، تو بتاؤ وزیر تمہیں اپنے پاس بٹھا کر یا باہر نکال دے گا؟ تم کسی وزیر سے ٹائم لے لو، بیٹھ کر مسلمانوں کے مسائل اس کے سامنے رکھو اور پھر یہ کہو وزیر سے کہ باہر سڑک پر ایک فقیر ہے، باہر سڑک پر ایک فقیر ہے وہ ہمارا کام بناوے گا. تو بتاؤ یہ وزیر تمہاری بات سنے گا؟ یہ وزیر تمہاری بات سنے گا؟ وہ کہے گا جاؤ فقیر سے کرا لو. سوچو تو صحیح، جو وزیر خود فقیر ہے، جو وزیر خود فقیر ہے، جب اس کو یہ بات برداشت نہیں کہ آپ اس کے علاوہ سے اپنے کام کی امید رکھیں، تو اللہ رب العزت جو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کے گھر میں آ کر کوئی یہ سوچے کہ اگر وزیر چاہ لے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وزیروں کے حوالے کر دیں گے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے گشت کا موضوع یہ تھا جتنے بھی مسجد سے باہر پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سارے نقشوں سے نہ ہونے، محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین پر ان نقشوں میں سے نکال کر مسجد میں لاؤ، ان نقشوں سے نکال کر مسجد میں لاؤ. اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں مسجد میں آنا صرف نماز کے لیے ہے، مسجد میں آنا تو صرف ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں آنا صرف نماز کے لیے ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے. نہیں، بلکہ نماز مسجد کا وہ عمل ہے، نماز مسجد کا وہ عمل ہے جو علم کے حلقے اور ایمان کے حلقوں کے درمیان، ایمان اور علم کے حلقوں کے درمیان نماز کا وقت آ جایا کرتا تھا، اور ایمان کے حلقے چلتے چلتے اور علم کے حلقے چلتے چلتے نماز کھڑی ہو جاتی تھی. نماز کھڑی ہو جاتی.
علم کا حلقہ چلتے چلتے نماز کھڑی ہو جاتی تھی. جس چیز کا علم سیکھ رہے اس کا عمل علم کے ساتھ کر رہے. نماز میں جو احتساب، اللہ سے کے وعدوں کا یقین، اللہ نماز پر کیا دیں گے، ان کو سنتے سنتے نماز کا وقت نماز میں داخل ہوتے تھے. اللہ اکبر. ان نماز میں کیوں نہ کمال ہو جو نماز فضائل کو سنتے سنتے پڑھی جا رہی ہو، جو نماز سنتے سنتے نماز پڑھی جا رہی ہو، اس نماز میں کیوں نہ کمال ہو، اس نماز میں کیوں نہ کمال ہو جو نماز فضائل کے درمیان کھڑی ہو گئی. احتساب اس لیے تھا اعمال میں کہ ان اعمال کو کرتے کرتے نماز میں داخل ہو جاتے تھے. اعمال کرتے کرتے نماز میں داخل ہو جاتے. یہ تھی نماز میں کمال کی وجہ کہ عمل کے علم حاصل کرتے کرتے عمل شروع ہو جاتا تھا. اس زمانے میں تم دیکھو گے اکثریت مقتدیوں کی نماز اکثریت کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد میں علم کے حلقے نہیں ہیں. احتساب عمل میں نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل کی تعلیم الگ، علم الگ، نماز الگ. حالانکہ نماز اور فضائل کو جمع کرنا، نماز اور فضائل کو جمع کرنا تھا تاکہ ہر عمل احتساب پر آئے کہ اللہ اس عمل کیا دینے والے ہیں. اس زمانے میں علم الگ، نماز الگ، تعلیم الگ، نماز الگ، تو نماز کے وقت فضائل کا دھیان نہیں ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان اپنے مسائل کو آ کر مسجد سے حل کراتا تھا. یہ عام مزاج تھا، یہ عام مزاج تھا. بارش رک گئی، صحابی نے آ کر مسجد کے دروازے پر کہا کہ بارش کی ضرورت ہے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی. اگلے جمعہ تک سورج نظر نہ آیا. اگلے جمعہ پھر صحابی آئے، عرض کیا کہ بارش بند کرا دیجئے. سیلاب آ گیا، کھیتیں ڈوب گئی، پانی بھر گیا، راستے بند ہو گئے. دعا ہوئی، بارش بند ہو گئی. بارش یعنی ہر آنے والی آفت کا مسجد والے ایسے مقابلہ کرتے تھے جیسا کوئی اللہ نے سارا اختیار ان کو دیا ہوا ہے. آگ نکلی پہاڑ سے جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کرتی. تیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کی خبر سن کر جنگل کی طرف نہ بھاگے کہ بھائی شہر خالی کر دو کہ آگ لگ گئی. آگ لگ گئی، شہر خالی کرو، یا آگ لگ گئی پانی کا انتظام کرو. اس زمانے کے مسلمان اللہ کے عذاب کا مقابلہ اسباب سے کرتے ہیں. اس زمانے کے مسلمان اللہ کے عذاب کا مقابلہ اسباب سے کرتے ہیں. یہ فرعون کا مزاج ہے، کہ عذاب کا مقابلہ اسباب سے کرنا. عذاب کا مقابلہ، جی ہاں، عذاب کا مقابلہ اسباب سے کرنا یہ فرعون کا مزاج ہے. اور عذاب کا مقابلہ اعمال سے کرنا یہ انبیاء اور صحابہ کا مزاج ہے. انبیاء اور صحابہ کا مزاج. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خبر آئی حضرت عمر کے پاس کہ آگ پھیل گئی مدینے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد میں گئے. فوراً مسجد میں ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے. کہا تمیم جاؤ، یہ آگ نکلی ہے، اس آگ کو سمیٹ کے لے جاؤ، جہاں سے نکلی وہاں داخل کر کے آؤ. تمیم نے کہا امیر المؤمنین یہ کام میں نہیں کروں گا. کہ نہیں تمہیں کرنا ہے. نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ آگ زیادہ بڑی ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک چنگاری ہے. دیکھو تم جتنے مسجد والے بنو گے نا، تمہیں باہر کے پھیلے ہوئے نقشے اتنے ہی حقیر اور اتنے ہی کمزور نظر آئیں گے، اور جتنا تم مسجد سے دور رہو گے اتنا باہر کے نقشے تمہارے اندر نقشوں کی بڑائی پیدا کریں گے. نقشوں کی بڑائی اگر پیدا ہو گئی تو پھر اعمال یقیناً ضائع ہوں گے. جتنا مسجد کے ماحول میں رہو گے باہر کے نقشے تمہیں اتنے ہی
بے حیثیت اور کمزور معلوم ہوں گے۔ حتمی داری نے فرمایا المؤمنین، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک آگ کی چنگاری ہے، اسے پہاڑ میں داخل کر دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں چاہتا نہیں کہ میری وجہ سے کوئی ایسا عمل ہو کہ کل لوگ مجھے پہچانیں۔ اس زمانے میں لوگ تمنا کرتے ہیں کاش کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جاوے مجھ سے کہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگ مجھے پہچانیں۔ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو کرامتوں سے بھی گھبراتے ہیں، کرامتوں سے بھی، دیکھو یہ بات یاد رکھو، کرامتوں سے بھی گھبراتے ہیں مخلصین، کہ لوگ ہمیں پہچانیں گے کہ بھئی یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی یہ کرامت ہے، اس لیے کہ کرامتیں ہیں ہی بزرگوں کے تعارف کے لیے، ولایت کا تعارف کرامتوں سے ہوتا ہے، اور انبیاء کا تعارف معجزات سے ہوتا ہے۔ لیکن دیکھو یاد رکھو کہ معجزات موضوع نبوت نہیں ہے، موضوع نبوت محنت ہے، اور کرامتیں موضوع ولایت نہیں ہیں، کرامتیں موضوع ولایت نہیں ہیں، اور معجزات موضوع نبوت نہیں ہے۔ تو کرامت سے گھبرا کہ نہیں جی میں یہ کام نہیں کروں گا، میں کہ نہیں تمیم یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تیمیہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مسجد سے، حضرت عمر کا حکم تھا، آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کے اندر جیسا کوئی بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے شمار قصے ہیں، یہی مسجد ہے کہ یہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کو خط لکھا تھا، دریا نیل کو خط لکھا تھا، وہاں سے خط آیا کہ جی اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ یہاں کے لوگ ایک جوان لڑکی خوبصورت اس کو زیور پہناتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اور اسے اس دریا میں بھیٹ چڑھاتے ہیں، اور جب تک یہ لڑکی نہیں ڈالتے اس میں، اس وقت تک یہ دریا کا پانی اوپر نہیں آتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا دریا کے نام، وہاں صاحب فرماتے تھے تم دعوت عبادت کو ایسے جمع کر لو جو صحابہ نے جمع کیا ہے، تو اللہ نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والے ہیں، کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، پکی بات ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات یہ ہوئی کہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ اصل مسجد، تربیت کی جگہ اصل مسجد ہے، دعوت دے کر اس ماحول میں لاؤ۔ مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے، مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے۔ جس طرح گندے کپڑے کا دھوبی کے یہاں رہنا اس کے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، صاف ہونے کا ذریعہ ہے، اس طرح مسجد گناہوں سے پاک ہونے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ مسجد میں رہنا نماز کے علاوہ بذات خود مطلوب ہے، مسجد میں رہنا نماز کے علاوہ بذات خود مطلوب ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک امتی کو مسجد والا بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عبادات میں کمال پیدا کرو، عبادات میں کمال پیدا کرو، عبادات میں کمال پیدا کرو۔ دیکھو رات کے قیام اور تہجد کو اپنا معمول بنا لو، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلنے والی جماعتوں سے فرماتے تھے کہ اس دعوت کے تقاضوں پر تمہاری اتنی ہی مدد ہوگی جتنے تم دو کام زیادہ کرو گے، دو کام زیادہ کرو گے، ایک رات کا قیام اور تہجد، اور دوسرے قرآن کی تلاوت، رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت، یہ دو کام تم زیادہ کرو گے تو دعوت کے تقاضوں پر تمہاری مدد ہوگی۔ اور یہ بھی بات ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام ہے، اس لیے کہ بہت سی بے اصولیاں ہم سے اپنے نفس کے تقاضے سے ہوتی ہیں،
جی ہاں، بہت بے اصولیاں، اکثر بے اصولیاں جو ہوتی ہیں نفس کے تقاضے سے ہوتی ہیں، بے اصولی نفس کے تقاضوں سے، کہ نفس کے تقاضوں سے بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ضروری نفس کو کچلنا ہے، اور نفس کے کچلنے کے لیے سب سے مؤثر عمل، نفس کو کچلنے کے لیے سب سے مؤثر عمل رات کا قیام ہے۔ فرمایا قرآن میں اشد وطأ، سب سے زیادہ نفس کو کچل دیتا ہے رات کا قیام۔ صحابہ کرام پر تہجد 1 سال تک فرض رہی، 1 سال تک فرض، 1 سال تک صحابہ نے تہجد بطور فرض کے ادا کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی رات کا قیام نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھ کر کہا آج تو آپ کے چہرے سے بیماری ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں، قرآن کی 7 سورتیں، 7 لمبی صورتیں 7 پڑھی ہیں اس بیماری کے باوجود۔ اس لیے رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، ورنہ یہ میری بات یاد رکھو، نفس غالب آ جائے گا۔ اگر نفس کو نہیں کچلو گے تو نفس غالب آ جائے گا۔ ساری جھگڑے، بے اصولیاں، آپس کے اختلافات اللہ سے تعلق کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ دن بھر دعوت کے کاموں میں اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بنیادی عمل رات کا قیام ہے۔ آگے فرمایا ابین وقیلا، یعنی اقوم وقیلا، اقوم وقیلا کا مطلب ہے ابین وقیلا، کہ یہ رات کا قیام دعوت کی بات کو سب سے زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ آگے یہ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ کو دن بھر دعوت کے بڑے بڑے تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کے لیے رات کا قیام ضروری ہے۔ اس لیے بھی کہ نوافل کی کثرت اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کے اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کا چلنا، پکڑنا، دیکھنا، بولنا سب اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو، اپنے ہر عمل کو علم پر لاؤ، ہر عمل کو علم پر لاؤ، علم کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، علم کے بغیر کوئی عمل۔ 2 چیزیں فرض ہیں، علم اور ایمان، کیونکہ سارے فرائض کی صحت، سارے فرائض کی قبولیت، سارے فرائض کا اللہ کے ہاں فرائض پر اجر کا ملنا وہ ایمان اور علم پر موقوف ہے۔ اگر علم اور ایمان نہیں تو عمل قابل قبول نہیں، ایمان نہ ہوگا تو عمل میں ریا داخل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل جہالت سے ہوگا، بنیادی بات ہے کہ علم و فریضہ ہے کہ جس کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سارے اعمال کا مدار علم اور ایمان پر ہے۔ یہ 2 بنیادی فریضے ہیں، علم اور ایمان۔ بلکہ فرمایا کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے، اللہ اس کو علم اور ایمان چاہے گا۔ اس لیے فضائل کا علم اور مسائل کا علم ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اب علماء مسجدوں کو وقت دیں، علماء مسجد کو وقت دیں، علماء مسجد کو وقت دیں، اور علم مدارس کی سطح سے آگے بڑھ کر اب علم مساجد کی سطح پر آئے۔ علم، جی ہاں، مدارس کافی نہیں ہیں، ہر مسلمان کو علماء کی صحبت میں رکھ کر علم سکھانے کے لیے مدارس کافی نہیں ہیں، بلکہ مساجد اصل میں علم کے سیکھنے کی، علم کے حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ محلے کا ہر فرد وہ اپنے سے متعلق، اپنی زندگی کے شعبے سے متعلق علم مسجد سے لے،
یہی طریقہ دور صحابہ میں ملتا ہے کہ محلہ کا ہر فرد کا تعلق مسجد میں علم کے حلقوں سے تھا. ہر آدمی مسائل سیکھنے کے لیے مسیح کی طرف آتا تھا کہ مساجد کے اندر علم کے حلقے قائم کرو, مساجد میں علم کے حلقے قائم کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آنے والے کی نماز کی خود نگرانی کرتے تھے. آپ مسجد میں آنے والے کو نماز خود سکھلاتے, نماز آپ خود سکھلاتے. آپ بار بار فرماتے رہے ایک شخص سے کہ جا نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی, تو نے نماز نہیں پڑھی. ارجع صلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. جب تک نماز درست نہ ہو گئی آپ اس سے نماز دہراتے رہے. تو میں نے عرض کیا کہ علم کے بغیر کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں, علم کے بغیر کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں, کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ. اور ہر سمجھتے تھے علم و ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو. علم و ذکر کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ. علم و ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اس نقل و حرکت کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. اس لیے علماء کو حرکت میں لاتے ہیں تاکہ علماء کی نقل و حرکت سے امت تک اس طرح علم پہنچے جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت سے بنجر زمینوں کو پانی پہنچتا ہے. بادلوں کی حرکت سے بنجر زمینوں کو پانی پہنچتا ہے. کہ بادلوں کی حرکت سے بنجر زمینوں کو پانی پہنچتا ہے. بالکل حدیث میں مثال دے کر اس طرح فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ نے جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس علم کی مثال بادل کی طرح ہے اور امت کی مثال زمین کی طرح ہے. امت کی مثال زمین کی طرح ہے. اللہ نے جو علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی طرح ہے اور امت کی مثال زمین کی طرح ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حرکت بادل کرتے ہیں, زمین حرکت نہیں کرتی. یہ تو آپ جانتے ہیں سب کہ حرکت بادل کرتے ہیں, زمین حرکت کرتی. زمین حرکت نہیں کرتی, بادل حرکت کرتے ہیں. اس لیے آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ میں جو علم لے کر آیا ہوں اس کی مثال بادل کی طرح اور امت کی مثال زمین کی طرح. بادل جاتے ہیں زمینوں پر برسنے کے لیے, بادل جاتے ہیں زمینوں پر برسنے کے لیے. وہ سمندر سے اٹھتے ہیں اور چل کر جہاں ضرورت ہوتی ہے پانی کی وہاں پانی پہنچاتے ہیں. وادیوں میں, ڈیم میں پانی جمع ہوتا ہے, لوگ پیتے ہیں, پلاتے ہیں, اپنی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں. ایسی زمینیں جو گھاس درخت پھول پھل اگانے والی ہیں وہاں برستے ہیں. اس سے بہت سی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اس لیے علماء کو متحرک بنایا گیا تھا تاکہ علماء کی نقل و حرکت کے ذریعے امت تک علم پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء صحابہ کو اس لیے اس راستے میں نکالا تھا تاکہ ان کے ذریعے علم امت تک پہنچے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد ہی علم پہنچانا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد ہی علم پہنچانا ہے. بلکہ 70 علماء صحابہ جو ایک وقت میں قتل کیے گئے بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی مقابلے کے, بغیر کسی غزوے کے. اگر لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی وہ تو خروج تو قتال کے لیے ہوتا ہے, یہاں 70 صحابہ قتال کے لیے نکال ہی نہیں گئے تھے. ہتھیار کسی کے پاس نہیں, ہتھیار کسی کے پاس نہیں. کیوں نکلے؟ اہل نجد کے مطالبے پر علم پہنچانے کے لیے نکلے. سارے علماء ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سب شہید کیے گئے. کتنے؟ 70 علماء
کیوں نکلے تھے؟ امت تک علم پہنچانے کے لیے. اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راستے کا جو نفر ہے وہ تفقہ فی الدین کے لیے ہے. مقصد یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ جن کے پاس علم ہے وہ علم کو امت تک پہنچانے کے لیے نکلیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کے ساتھ سیکھنے کے لیے نکلیں. کہ نفر کا اصل مقصد قتال نہیں تھا، نفر کا اصل مقصد تو امت کو جہالت سے نکالنا تھا. جہاں مقابلہ آ گیا وہاں مقابلہ بھی ہو گیا، جہاں قتال کا موقع آ گیا وہاں قتال بھی ہو گیا. ورنہ اصل نقل و حرکت دیکھو یاد رکھو، علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے ایسی ہے جیسا بادلوں کا حرکت میں آنا بنجر زمینوں کے لیے، بادلوں کا حرکت میں آنا بنجر زمینوں کے لیے، تاکہ علماء کی نقل و حرکت سے امت جہالت سے نکلے. سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی مالدار آدمی فقیروں میں، ننگوں میں، بھوکوں میں اور بیمار اور پریشان حال اور مقروض لوگوں میں جاوے تو اس پر اپنے مال کے مصارف کھلیں گے. مال کے مصارف، یہ مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ کہ جس طرح ایک مالدار پر مال کے مصارف کھلیں گے فقراء میں جانے سے، اس طرح علماء کے جاہلوں میں جائیں گے تو ان پر اپنے علم کے مصارف کھلیں گے کہ ہمارے پاس علم ہے کہاں خرچ کریں، ہمارے پاس علم ہے کہاں خرچ کریں. علماء پر علم کے مصارف کھلیں گے امت کی جہالت کو دیکھ کر. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ مال جس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، ساری دنیا جمع کر دی جاوے تو مچھر کے پر کی حیثیت نہیں. جب اس مال کو دوسرے پر خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے اور مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اور مل جاتا ہے، سوچنے کی بات ہے. اس مال کو جس کے اللہ کے یہاں مچھر پر کی حیثیت نہیں ہے، اس کو فقراء پر خرچ کرنے سے اللہ کی طرف سے اور مل جاتا ہے. تو جو علم اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی طرف سے نکل کر آیا، اس علم کو اگر تک پہنچایا جاوے تو اللہ کتنا علم عطا فرمائیں گے. جب مال فقراء تک پہنچانے سے مال میں اضافہ ہوگا تو علم جاہل تک پہنچانے سے علم میں کتنا اضافہ ہوگا. اس لیے کبھی بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو علم میں حارج مت سمجھو، بلکہ معاون سمجھو کہ جتنا ہم علم امت تک پہنچائیں گے اللہ ہمیں اتنا اور علم عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ علم امت تک علم کو پہنچانے سے زیادہ اللہ کے غیر سے مستغنی کرنے والا کوئی سبب نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں دکان ہوگی تو چلوں گا، کھیتی باڑی ہوگی تو چل سکوں گا. ارے تم اللہ کا علم اللہ کو پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے رزق دیں گے. سوچو تو صحیح. میں نہیں کہتا پیسہ بھی اختیار نہ کرو، میں کیوں چاہتا ہوں کہ کما کر ان پر خرچ کرو. سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ، کون؟ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 17 کھجوریں تھیں ان کے پاس. تو ابو ہریرہ کچھ ہے کھانے کے لیے کہ جی 17 کھجوریں ہیں. فرمایا بچھاؤ دسترخوان، بلاؤ صحابہ کو. آئے، سب آئے، کھا کھا کے جاتے رہے، سب کا پیٹ بھر گیا. فرمایا کتنی بچی؟ کہ 17 کھجوریں ہیں. فرمایا کہ اپنے تھیلے میں اٹھا کے رکھ لو، جب بھوک لگا کر اس میں سے کھا لیا کرو. بھوک لگے اس میں سے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کام صرف یہ کہ حدیث سے سیکھنا، حدیث سے سکھلانا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلے میں سے آپ کے زمانے میں کھجوریں کھائیں، پھر ابو بکر کا زمانہ، پھر عمر کا زمانہ، پھر عثمان کا زمانہ. 4 زمانے ہو گئے. 3 زمانے خلفاء کے اور ایک زمانہ آپ اسلم کا، کہ وہاں سے لے کر میں نے حضرت عثمان کے شہادت کی بات تک
میں نے اس تھیلے میں سے کھجوریں کھائیں، تھیلے میں سے کھجوریں کھائیں، تو ہمارا علم پہنچاؤ، ہم تمہیں کھلائیں گے۔ حدیثیں پڑھانے، حدیثیں سکھلائیں لوگوں کو، اور ضرورت ہو کھانا، بھوک لگے کھجوریں سے کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے حساب لگایا کہ کتنی کھجوریں میں نے کھا لی ہوں گی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائیں۔ 1050 من، نہ کوئی باغ باغیچہ، نہ کوئی زمیندارہ، نہ کھیتی باڑی، کچھ نہیں۔ علم سے زیادہ غنی کرنے والا کوئی عمل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، کہ جو آدمی قرآن پڑھ کر، جو قرآن پڑھا کر بھی غنی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن تو غنی کر دے گا، قرآن کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ ہاں، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، کہ جو قرآن پڑھ کر، جو قرآن پڑھا کر بھی غنی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن تو یقین غنی کر دے گا، قرآن یقیناً غنی کر دے گا۔ جو قرآن سیکھ کر بھی غنی نہ ہو، ہم میں سے نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا، اور ایسا اجتماع عمل کا ماحول قائم کرو جس ماحول میں آ کر دل بدلتے ہیں، ماحول میں آ کر دل بدلتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ نقل و حرکت ماحول کو بدلنے کے لیے فرماتے تھے اس راستے کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے۔ جاری پانی پاک رہتا ہے، دوسروں کو پاک کرتا ہے۔ جاری پانی پاک رہتا ہے اور پاک کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت تزکیے کا، تربیت کا، ہدایت کا یقینی راستہ ہے۔ اس پر ہمیں یقین ہو، اس پر ہمیں یقین ہو۔ یہ اعمال نبوت ہیں، اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال ہدایت ہیں، اس پر ہمارا یقین ہو۔ ان اعمال کو بطور ہدایت کے یقین سے کرو، ان اعمال کو بطور ہدایت کے یقین سے کرو۔ گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال وہ تو ایسے ہدایت کے لیے یقینی ہیں کہ عمر جیسے ضدی آدمی، جس کو اسلام سے سخت نفرت تھی اور اسلام کے سخت خلاف تھے، مشہور تھا کہ خطاب کا بیٹا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کی شان ہے۔ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، میں آج سے نمٹا کے آتا ہوں، وہاں سے بہن کے گھر میں گئے تو وہاں اجتماعی حلقہ قرآن کا لگا ہوا تھا۔ ایک ایک عمل کو صحابہ کی سیرت سے لو، ایک عمل کو صحابہ کی سیرت سے لو، تب تو کام پر بصیرت ہوگی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ نقل و حرکت ان اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرنے کے لیے ہے، گھروں میں، مسجدوں میں، جس ماحول میں آنے والوں کو ہدایت ملتی ہے، ماحول میں آنے والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے ذمہ داری سارے عالم کی ہے، ذمہ داری سارے عالم کی ہے، ذمہ داری سارے عالم کی ہے۔ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ تاکہ امت پر عملی دین پیش کیا جائے، امت پر عملی دین پیش کریں۔ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ تاکہ امت پر عملی دین پیش کریں، اس کے لیے عزم